بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کریں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بڑے جانوروں کی ہڈیوں کا گودا کھانے سے آپ کے اندر قوت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک، لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھایا کرو، اس سے جوانی برقرار رہے گی۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ نیہارمو اسپغول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کا کھا لیں، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ دبلے پتلے افراد کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے، کمزوری دور کرتا ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہوتا ہے۔ بکرے کی مکھ کھانے والے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں، زیتون کا تیل استعمال کریں، انجیر کھائیں۔ کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے ماش کی دال 1 کھانے کا چمچہ لے کر رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی پھینک دیں، اسے پیس لیں، اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ کیل مہاسے دانے سب ختم ہو جائیں گے، رنگ بھی نکھر جائے گا۔ ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی، سانس کی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ جگر کی خرابی میں فالسی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ہاڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے، آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ چمیلی کا پھول سونگھو، بادام کھاؤ اور کھجور کھایا کرو، اس سے تمہاری عقل میں اضافہ ہو جائے گا۔ چہرہ موٹا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ انار کے پتے چبانے سے دل کے خراب بال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اپنے بالوں کو گرین ٹی والے پانی سے دھوئیں، آپ کے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی اور بالوں میں چمک پیدا ہوگی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ خواب میں اگر بکری نظر آ جائے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے نظر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ اور انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین بناتی ہیں۔ جلیبی کھانے سے پٹھوں کے کھچاؤ ختم ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار اور محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت بنتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے اور آپ کے ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہے تو آپ روزانہ 1 گلاس گنے کا رس پی لیا کریں، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔
ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ نابینا افراد کو عام انسان کی طرح خواب نہیں آتے۔ اگر کاکروچ وغیرہ اور آپ چیونٹیوں سے پریشان ہیں تو اپنے فرش پر چاک سے چاروں طرف لکیریں لگا دیں، اس سے کیڑے نہیں آئیں گے۔ یہ ایک پرانا ٹوٹکا ہے۔ سونف نہار منہ چبا لیا کرو، نظر تیز ہوگی۔ بال جلدی لمبے کرنے ہیں تو چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیا کریں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگایا کریں۔ چائے کی پتی پھینکنے کے بجائے اسے انڈے والے برتن دھوئے جائیں تو آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں اور انڈے کی بو بھی نہیں آتی۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھانے سے سانس کی بیماری کے لیے بے حد مفید ہے۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھایا کریں۔ چہرے پر جھریاں ہیں تو مولی کا پانی لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی اور اس سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسل دینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ ٹینڈے کھاؤ، اس سے معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ دمہ کے مریض لوگوں کو ادرک کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دھنیا کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ زیادہ پانی پیو گے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ مہمانوں کو اندھیرے میں کبھی مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر داغ بہت زیادہ ہیں تو آپ پیاز کا رس نکال کر اپنے داغوں پر لگائیں، اس سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو سینے میں بلغم رہتی ہیں وہ لوگ مونگ پھلی کا استعمال مت کیا کریں۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہے تو صرف 2 کھجوریں کھا لو۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی جلد نکھر آتی ہے۔ خواب میں آم دیکھنا خوشی ملے گی، بیٹا ہوگا۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جسم کے ہر حصے میں طاقت چاہتے ہو تو سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس کا ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ جس عورت کی گردن پر بال ہو ایسی عورت اکثر بیمار رہتی ہے۔ پیاز کے رس کی کڑواہٹ سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اگر دانتوں میں زخم ہو تو بیر کا استعمال بہت مفید ہے۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر جسم میں خون کی کمی پوری کرنی ہے تو روزانہ نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ کا پی لیں۔ خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ خاموش رہنے سے عقل میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ مکئی کے گیندے کی آگ پر چاول بنانے سے
مزیدار بنتے ہیں۔ محنت طلب کام کرنے کے بعد 1 گلاس گنے کا رس پیا کریں، کبھی جسم میں سستی نہیں ہوگی۔ کٹا ہوا لیمو فریج میں رکھنے سے تمام قسم کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑے سوج گئے ہیں یا ان میں سے خون آتا ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کریں۔ چھوٹے بچوں کو اگر کھانسی کا مسئلہ ہو تو 1 چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دو، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھا کرو، غصہ دور ہو جائے گا۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں، بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس استعمال کرو۔ اگر آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں اور سبزیوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر مسل دو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں، بال مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو اپنا معدہ ٹھیک رکھنا ہے وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں، بیر کھا لیا کرو، دل اور ہڈیوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھایا کرو۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سونف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، دل اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے، شلجم بھوک بڑھاتا ہے۔ دانت گرتے ہوں یا ہلتے ہوں تو نیم کی مسواک کریں۔ انار معدے کی سوزش، دل کے درد میں اکثیر ہے۔ کیلا نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی اضافی چربی کم ہوتی ہے۔ نہار منہ فالسا کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ آم کا پھل استعمال کرنے سے گردے کا درد، دل کی کمزوری، قبض اور جگر کی خرابی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور ملاقات سے نہیں بنتے، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اگر بتی گھر میں جلا دو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار اتر جائے گا۔ ہچکی اگر آئے تو اس کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ چند غذائیں ایسی ہیں جو آپ کو طاقت دے گی، جیسا کہ بکرے کا گوشت، چنے کی دال، کھجور، انار، سیب، انڈا اور انجیر۔ ان چیزوں کے استعمال سے آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ کمزور سے کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوگی۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ امرود کے پتے چبانے سے ذہنی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے
بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر زیادہ فیڈر پینے والے بچے دیر سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ پیشاب کا مسئلہ 90 سال تک نہیں ہوگا۔ اگر آپ سرسوں کا تیل ہلکا سا گرم کر کے اپنی ناف کے ارد گرد لگائیں تو آپ کو زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جس عورت کے کان کے پیچھے زیادہ بال ہوں، ایسی عورت بدقسمت ہوتی ہے۔ مٹکے جیسا پیٹ 3 دن میں اندر چلا جائے گا۔ اگر آپ پانی کے ساتھ اسواگول استعمال کریں گے تو پیٹ کی چربی بہت جلدی ختم ہوگی اور آپ کو مثانے کی جلن بھی نہیں ہوگی اور بار بار پیشاب آنے کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ پاؤں کو ہفتے میں کم از کم 1 بار نیم کے پتوں والے پانی سے لازمی دھویا کریں، اس سے جلد کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی جلد بھی کالی ہو جاتی ہے اور گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ انار آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہوتا ہے۔ جو زیادہ تیز چلتے ہیں وہ اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ صبح نہار منہ اٹھ کر لیموں کو پانی میں نچوڑ کر پی لیا کریں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کیا کریں۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور اسے اپنے کھانوں میں استعمال کیا کرو۔ بالوں میں دودھ مسل لینے سے بالوں کی جڑیں اور جلد کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا لینا بہت ہی مفید ہے۔ بالوں میں دودھ مسل دینے سے بالوں سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں بعد میں 1 گلاس پانی کا پی جائیں۔ پیاز کا اچار بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور بدن کے زہریلے مادوں کو خارج کر دیتا ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوں ایسی عورت بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ اگر منہ سے بے وجہ بدبو آئے تو سمجھ لو کہ آپ کا معدہ خراب ہے۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے الائچی کا 1 دانہ روزانہ کھا لیا کرو۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت کی ناف میں لیموں کا رس ڈال دو، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ جسمانی درد اور بدن کی اکڑن کے لیے لہسن کا استعمال ضرور کیا کریں۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بالوں کے گرنے کی پرابلم ہوتی ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے کالے ہاتھ پاؤں سفید ہو جاتے ہیں۔ جسم میں کسی باعث سخت گرمی ہو یا ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سونف بنا لیں اور آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ روزانہ کلونجی کھایا کریں
صبح نہار منہ دہی کھایا کریں۔ رات کے کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے بدن میں سوجن آ جاتی ہے اور آپ اس سے جلدی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ خارش سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مساج کیجیے، اس سے خارش بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لیں، اس سے پیشاب میں جلن نہیں ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔